اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام اور پیاری خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کے سامنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضوں پر آج چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح ملان کا نام ہے۔ اگر محبت میں احترام ہو تو اس میں صداقت، اعتبار اور پائیداری کا عذر پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی پریشان حال ماں جو دواؤں اور خدمات کی محتاج ہے سے بہت محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی ضروریات اور تقاضے کو نظر انداز کرتا ہے، تو کیا کوئی اس کے اس محبت کے دعوے کو تسلیم کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ محبت میں تقاضے کا تسلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تقاضے کی تکمیل پوری نہ ہو تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ بایا اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں اس کے تقاضے سامنے آنے چاہیے۔ اسی لیے آج کی اس یادگار محفل میں اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بندہ مومن دنیا کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ ختم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے لیے نبی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہارے یہاں تمہارے باپ، تمہاری اولاد اور تمہارے سب وہ اموال جو تمہیں پسند ہے ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تب تک تم اصل مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن ہاشم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تبھی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، اس ذات کی قسم اگر میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تبھی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اللہ، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، آپ اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہماری جان سے بھی زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان پر درود و سلام بھیجیں۔ ان پر درود و سلام بھیجنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بھی محفل برپا ہونی چاہیے، ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں ہو وہاں ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اور سب سے ضروری بات یہ کہ اگر ان کا نام تذکرہ میں آئے تو ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ جب یا کوئی بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو آپ کو بھی ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس کے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو محبت کے تقاضوں میں بنیادی تقاضا ادب ہے۔ ادب مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حکم ادولی درناک ہے، اور اونچی آواز میں بھی بات کرنا تو یہ تو ایمان کے ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوسرا تقاضا کیا ہے، تو یہ کہ اگر ہم آگے چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں یا پھر سوشل میڈیا پر بھی کوئی غلط باتیں ان کے بارے میں بولتا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔ یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم انہیں سمجھائیں کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دوسری بات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشن لے کر کے اس دنیا میں آئے تھے اسے آگے بڑھانا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو کفر و شرک سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ رب الاول ایک کو سجدہ کرنے کو بتایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ قبر پرستی حرام ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ انہوں نے بہت سی زندگیوں کو بدل ڈالا، انہوں نے بہت سے مومن و مسلمان بنائے، جتنے بھی کفر تھے جتنے بھی کافر تھے انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میرے نبی سچے تھے
تو ابو بکر صدیق بن گئے. میرے اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور انہوں نے ہمیں وہ ساری نعمتیں دی. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت نبوی پر چل رہے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ کفر کرنا حرام ہے, ہمیں کفر نہیں کرنا چاہیے, شرک نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنانا چاہیے, ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سے لوگ ایسے گزرے جنہیں ہم جانتے بھی نہیں, جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں, جن سے کوئی جانی مالی فائدہ نہیں, پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے تذکرے کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہم ان سے محبت, ان کے تذکرے, ان کی عقیدت, ان کی خصوصیات کی وجہ سے کرتے ہیں. تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں جو ان ساری خصوصیات کا مجموعہ تھی؟ جیسا کہ ہم ہاشم طائی سے محبت کرتے ہیں, ہم حاتم شاہی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ان کی عقیدت کی وجہ سے. لیکن پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کر سکتے جنہوں نے باطن کو بھی سیدھا راستہ دکھایا, جنہوں نے ظاہر کو بھی مالا مال کر دیا, جنہوں نے کافر کو بھی مالا مال کر دیا, جنہوں نے سیدھی راہ پر سب کو سکھایا, سب چلنا سکھایا, جنہوں نے دنیا بھر میں ہمیں نوازا اور آخرت میں بھی نوازتا رہے گا, کہے گا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. ہم لوگ حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں, ہم لوگ نوشیروہ سے محبت کرتے ہیں, تو ان کے عدل و انصاف سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہم نوشیروہ سے محبت کیوں کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف نوشیروہ کے عدل و انصاف سے زیادہ تھا؟ ہم لوگ نوشیروہ سے محبت کرتے ہیں اور عدل و انصاف سے محبت کرتے ہیں, ان کے تذکرے کرتے ہیں تو ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے تذکرے کرتے ہیں. لیکن کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عادل تھے تو ہم کو کسی اور سے محبت کرنے کی کیا ضرورت, جس نے سب کچھ کافروں کو معاف فرما دیا. جب مکہ میں اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تھا تو انہوں نے سب کافروں کو معاف فرما دیا, کہہ دیے کہ اللہ کی راہ میں تم لوگوں نے جہاد کی, تم لوگوں نے مجھے قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قبول کیا, اس کے قرآن کو قبول کیا, آخرت میں ایمان لائے تو تم سب کو معاف کیا. بات یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو کیوں دیکھتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. ہم اس کی کلیوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اس نے وہ بہت حسین تھی, اس کے حسن و جمال پر اس کا نام لیتے ہیں. لیکن میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا حسن کسی کے پاس نہیں تھا. بلا شبہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی بہت حسن تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حسن تھی, جو ان کے پسینے میں جو خوشبو تھی, ویسی خوشبو ویسی حسین صورت آج تک کسی کے پاس نہیں ہے. ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آج سوشل میڈیا پہ اتنے لائکس, اتنے فالوورز دیکھتے ہیں, دوسرے کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں ہم دوسرے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی, تو ان سے ہم لوگ کیوں نہیں سیکھتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر آخرت پر یقین لانا چاہیے اور ان کی ساری بھیجی ہوئی کتابوں پر یقین رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے تو علی شیر خدا بن گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تھے تو عثمان غنی سخت بن گئے. یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سبھی جو بھی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں اور ہم سب کو سیدھی راہ پر سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما.